السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ آج کی اس نشست کے ہمارے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظہ اللہ، میں شیخ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی اپنے سوالات، چاہے وہ دینی ہوں، علمی ہوں، سماجی ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے، جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس کے ذریعے انشاءاللہ پوچھیں، آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ آتے ہیں ہم سوالوں کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جنات کیا کسی انسان کے اندر اتر سکتا ہے، کسی انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اس کو تکلیف دے سکتا ہے، اس کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جن اللہ رب العزت کی ان بڑی مخلوقات میں سے ہیں جن کو اس نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا۔ جن ایک لطیف مخلوق ہے، اور لطیف شے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اندر سرایت کر سکتی ہے۔ کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن و سنت تو یہی بتلاتے ہیں کہ داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ انسان کی رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ جی، اسی طرح سے کیا انسان کو کوئی شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے قرآن شریف کے اندر، ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہاں دیکھیے، خالی چھو دینے سے انسان کو باولا اور خپتی کر دیا اس نے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا، نماز میری خراب کرنے کے لیے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں مسجد کے ستون سے، تاکہ کل تم اس کو اچھی طرح سے دیکھو۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دعا کا جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کی تھی، اس کو سوچ کر میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو باندھ دیتا اور تم دیکھتے اس کو۔ اور بھی بے شمار احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جی شیخ، ایک سوال جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ یہ جنات، شیطان، ابلیس، یہ تینوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ولی، جی، گنڈے، جی، بدماش، یہ سب ایک ہیں، الگ الگ ہیں؟ بالکل الگ الگ ہیں؟ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے سب الگ الگ ہیں، جی، لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، ایک، سب انسان ہیں۔ جی، ولی اور شہید بھی انسان ہیں، جی، اور گنڈے موالی بھی انسان ہی ہیں۔ جی، ایسے ہی ابلیس جی، جو ان کا بابا آدم ہے، جی، اور پھر شیطان جو اس کی ذریت ہے، جی، پھر چھوٹے موٹے شیاطین جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جی، ان میں بھی جیسے مسلمانوں میں، انسانوں میں جیسے کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی جینی ہے، کوئی بودھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، ایسے ہی ان میں بھی ہے۔ الگ الگ دھرم، الگ الگ سماج، الگ الگ خصوصیتیں، الگ الگ طبیعتیں ان میں بھی ہیں لوگ رکھنے والے۔ جی، تو سارے جن ایسے نہیں ہوتے جو لوگوں کو ستائیں، جی، لیکن کچھ جن ایسے ضرور ہوتے ہیں جو لوگوں کو ستائیں۔ جیسے ایک شریف آدمی ہے، نہ کسی کو ستاتا ہے، نہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ستائے، ستائے، لیکن ایک گنڈا آدمی ہے، خواہ مخواہ لوگوں سے جا کے پنگے لیتا ہے، جی، وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ جی، ایسے ہی جنوں میں بھی کچھ گنڈے ہیں جی، جو لوگوں کو ستاتے ہیں، اپنی جنس کو بھی ستاتے ہیں اور انسانی جنس کو بھی ستاتے ہیں۔ جی، کیا شیخ ایسا بھی ممکن ہے کہ جنات انسان سے نکاح کرے اور انسان جنات سے نکاح کرے؟ بعض لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ دمیری نے کتاب الحیوان میں بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ جی،
علامہ سیوطی نے بھی احکام المرجان یا احکام الجان میں جی اس طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں. اب حقیقت کیا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں کسی کو، جی اور نہ کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات پیش ضرور آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. جی شیخ، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بخشی ذیشان احمد ہے. میں سولاپور مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں. پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں. میرا سوال قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے تعلق سے ہے. بعض حضرات قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر زور تو دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر نہ پڑھو، کیونکہ ان کے مطابق اگر ہم تفسیر پڑھیں گے تو ہم قرآن کی بجائے مفسر کے نظریے پر ہی غور کرنے لگ جائیں گے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے یا غور و فکر کرنا ہے تو اپنی عقل اور اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھو. تو ان کا یہ کہنا قرآن اور حدیث کے مطابق کہاں تک صحیح ہے؟ اور آخر میں قرآن کی چند معتبر تفاسیر اور ان کے مفسر کے نام بھی بتائیں. جی شیخ، یہ سوال ہے ہمارا. دیکھیے انہوں نے سوال کیا، بعض لوگ اس طرح کی غلط فہمی کو رواج دے رہے ہیں سماج میں جی کہ قرآن کو کسی تفسیر کے ذریعے مت سمجھو، اپنی عقل کے ذریعے اور ترجمے کے ذریعے سمجھو. سمجھ لو. در حقیقت ان لوگوں کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، اور شیطانی وسوسوں کا نام انہوں نے علم رکھا ہوا ہے. جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مفسر کے ذریعے قرآن کو سمجھو گے تو آپ در حقیقت مفسر کے نظریے کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے. اچھا چلیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اب ہم خود اپنے طور پر قرآن کو ترجمے کے ذریعے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارا اپنا نظریہ نہیں ہوا؟ جی یہ قرآن کی بات کب ہوئی؟ یہ بھی تو ہمارا نظریہ ہوا. نظریہ. اگر مفسر نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اس کا نظریہ ہے تو یہ ہمارا نظریہ ہوا. تو ہمارا نظریہ تو درست ہو جائے اور مفسر کا نظریہ غلط ہو جائے، یہ کون سی انصاف کی بات ہوئی؟ جی تو در حقیقت یہ لوگ مغالطوں کا شکار ہیں، اور یہ ایک طرح سے انکار قرآن کے لیے چور دروازے تلاش کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. قرآن شریف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تفاسیر اور سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا. یہی صحیح طریقہ ہے. اب انہوں نے آخر میں جو پوچھا ہے کہ چند معتبر تفاسیر اس سلسلے میں ذکر کر دی جائیں، تو سب سے بہتر تفسیر بالمعصور کے اعتبار سے، چونکہ یہ اردو جاننے والے ہیں اس اعتبار سے، تو ابن کثیر، جی تفسیر ابن کثیر، جی تفسیر القرآن العظیم کے نام سے جو مارکیٹ میں موجود ہے، علامہ ابن کثیر کی تفسیر وہ بہت معتبر تفسیر ہے. اسی طرح سے حافظ صلاح الدین صاحب کی تشریحات کے ساتھ احسن البیان. احسن البیان جی. جو مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. اسی طرح سے ایک پہلے حمائل غزنوی کے نام سے جی ایک ترجمہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا، اور تشریحات علماء غزنویہ کی تھیں، یہ بھی بہت معتبر تھیں. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے پاکستان کے کچھ علماء کی تفسیر القرآن وغیرہ ہیں، یہ بھی اچھی تفسیریں ہیں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات نے رسول اکرم کی احادیث، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تفسیر اور سلف صالحین کی تشریح کے مطابق قرآن شریف کو سمجھا اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. جی شیخ، بعض لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو سب سے پہلے 14 علوم حاصل کریں. ایسی بھی کچھ شرط ہے شیخ؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں در حقیقت وہ لوگوں کو قرآن کو سمجھنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کو اگر سمجھ جائیں گے تو بہت ساری بدعات، شرکیات، توہم پرستیاں جی جو ان لوگوں نے کھڑی کر رکھی ہیں دین کے راستے میں، وہ سب نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اس کے سارے بندھن کھل جاتے ہیں، آدمی ان کی جکڑ بندیوں سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ ہمارے چنگل سے نہ نکل جائیں، اس لیے شرطیں لگاتے ہیں 14 علوم، 32 علوم، کوئی کچھ کہتا رہتا ہے. نہ کسی حدیث کی روشنی میں، نہ تفسیر کی روشنی میں، نہ امامان دین
ایسا کہتے ہیں کہ اتنے علوم پڑھو تب قرآن کو سمجھو، بالکل غلط بات ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے سوال کا جواب دیا، ہمیں آپ نے رہنمائی کی۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا بھی اگر کچھ سوال ہے تو آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اسکرین پر جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن۔ دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات، قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ ہمارا ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد سیف۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ 73 میں کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ پلیز آپ اسے شریعت کے دائرے میں بتائیں، جزاک اللہ۔ جی شیخ، آپ نے سوال سنا تو اس کا جواب۔ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بعض روایتوں میں آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ 72 میں بٹے، میری امت 73 میں بڑھ جائے گی۔ جی، اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بڑی تشویش ہوئی، پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والی، نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ مستدرک حاکم کی روایت میں ذکر ہے کہ وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ اس منہج پر قائم ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ آج قائم۔ اس سے دو باتیں ہیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت یا اس فرقے کا نام نہیں بتایا۔ جی، اگر نام بتا دیتے تو سارے لوگ اپنا نام وہی رکھ لیتے، کہہ دیتے ہم تو جنتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ نام بتایا، آپ نے نام نہیں بتلایا بلکہ اس کی پہچان بتلائی، جی، اس کی علامات بتلائیں، اس کا منہج بتلایا، اس کا منہج یہ ہوگا۔ تو اب جو فرقہ بھی اس منہج پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا منہج تھا؟ صحابہ کرام کس منہج پر تھے؟ کس چیز پر تھے؟ وہ کیا فرقہ بندی تھی ان کے یہاں؟ کیا رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نسبتیں تھیں؟ ان ساری باتوں کو آپ سوچئے اور خود ہی فیصلہ کیجئے۔ آج اتنے سارے فرقے ہیں ان تمام میں کہ وہ فرقہ کون سا ہو سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایک ایک دو دو کھڑے ہو کر نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں اور نئی نئی جماعتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات تو اس سے کوسوں دور ہیں۔ ایمان والے جو قرآن پر، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں اور فرقہ بندی سے دور رہتے ہوئے پوری کوشش کرتے ہیں کہ رسول کی اور کتاب اللہ کی تعلیمات پر کاربند رہیں، انشاءاللہ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں اور یہی جنتی۔ جی شیخ،
لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے کئی سارے بھائی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری جماعت کو یعنی دوسری جو گروہ ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کے تعلق سے لعن طعن کرتے ہیں. تو شیخ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگائے؟ دیکھیے جو ہم نے بات کہی تھی اسی بات سے آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں. جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے. مسائل میں اختلاف ان کے یہاں بھی تھا جی اور اس اختلاف کو گوارا کیا جاتا تھا. جی آج بھی جو لوگ مسائل میں اختلاف کو گوارا کرتے ہیں جی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں. اور جو لوگ بات بات پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جہنم میں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کر کے کافر بناتے ہیں، ذرا ذرا سے شوشے نکال کر نہیں بن رہا ہو تو زبردستی سوال پیدا کر کے اس کو کافر بناتے ہیں. کی کوشش یہ لوگ در حقیقت انہی جی 73 میں کے لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ایک کے علاوہ باقی سب یہ ہیں. جی صحابہ کرام کا نہ یہ طریقہ تھا. رسول اکرم نے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اسلام میں مانا، چاہے وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، لیکن اس کے باوجود جو لا الہ الا اللہ کہے، من اکل ذبیحتنا جی واستقبل قبلتنا جی وصلى صلاتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. تو اب دیکھیے رسول اکرم نے تو 3 ظاہری علامتیں بیان فرما دی. جی اس کے لیے اللہ کی اور رسول کی ضمانت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو غیر مسلم کہہ کر اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرے. اب جو اس کے خلاف جا رہے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے تحت آ رہے ہیں جن کو آپ نے جہنمی بتلایا ہے. جی شیخ جزاک اللہ فی الدارین. شیخ بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا. ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ اگر قربانی کے ساتھ میں عقیقہ کیا جائے، ایک شخص ایک جانور لاتا ہے اور اس جانور میں عقیقہ بھی کرے قربانی بھی کرے، تو اس کا یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ایسا کرنے والا شریعت کی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. جی اول تو یہ کہ حکم یہ ہے جی یعق عنہ یوم سابعہ، جی 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. جی وہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتا، جی سوچتا ہے جب قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دیں گے. دیکھیے وہاں پر اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو نکار دیا جی اور اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کی. دوسرا یہ کہ کہیں کسی حدیث میں ایسا موجود نہیں ہے، میرے علم کی حد تک کسی ضعیف حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ قربانی اور عقیقہ دونوں ساتھ ساتھ کیا جائے یا اللہ کے رسول نے اجازت دی ہو. قربانی میں حصے بتائے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، لیکن عقیقے میں حصے نہیں بتلائے. جی تو بعض ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لیتے تو ایک حصہ عقیقے کا ایک حصہ قربانی کا، ایسا بھی کرنے کی. دیکھیے عن الغلام شاتان جی وعن الجاریت شاتن، جی یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں. وہاں ایک جان مطلوب ہے، بلکہ عقیقے کے سلسلے میں کسی بھی حدیث میں بڑے جانور کا رسول اکرم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، چھوٹے ہی جانور کا ذکر ملتا ہے. یعنی بڑے جانور کو کوئی شخص اگر عقیقے کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں. نہیں جائز، ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن یہ کہیں گے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے. جی ہم ناجائز نہیں کہتے اس کو، لیکن ہم کہیں گے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم نے خود حضرت حسن کے حسین کے عقیقے کیے. آپ کے نواسے تھے، ان میں چھوٹے ہی جانور کیے. آپ کے سامنے اور جو صحابہ کرام نے عقیقے کیے وہ بھی چھوٹے ہی جانور کیے، بڑے جانور کا ذکر نہیں ملتا. بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سوالوں کا جواب دیا. شیخ ایک سوال ایک بہن کا بھیونڈی کی طرف سے آیا ہے. بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک عورت کن کن حالات میں خلا لے سکتی ہے، اپنے شوہر سے وہ کن کن حالات میں خلا لے سکتی ہے، کون کون سے وہ حالات ہیں؟ دیکھیے خلا اور طلاق اس اعتبار سے 2 حق ہیں جو ایک مرد کو دیا گیا ہے، ایک عورت کو دیا گیا ہے. جیسے مرد کسی عورت سے
چھٹکارا پانے کے لیے طلاق استعمال کر سکتا ہے، ایسے ہی عورت کسی شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے خلا کا استعمال کر سکتی ہے۔ جی اس اعتبار سے یہ اس معاہدے کو توڑنا ہے جو معاہدہ ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جی یہ بات اگر آپ نے سمجھ بھی تو اب یہ بات سمجھیے، جو عورتیں بلا وجہ خلا لیتی پھرتی ہیں، جی شریعت میں ان کے تعلق سے بڑی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ جی خلا لے سکتی ہے عورت اگر اس کے شوہر کو کوئی موذی بیماری ہے جس سے خطرہ ہے کہ اس کو لگ جائے گی، جی یا وہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر پاتا ہے، یا اس کے ساتھ رہنا مزاج کی ہم خیالی نہ ہونے کی وجہ سے دشواریوں کا باعث ہو رہا ہے اور زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانا دشوار ہو رہا ہے، تب بھی وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ضرورت اس کو ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن خلا لینے سے پہلے سوچ لے کہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو یہی صورتحال وہاں پیش آئے، تو بہتر ہے کچھ دن صبر کرے اور صبر کرنے کے بعد وہ حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر شوہر نہیں بدلتا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے تاکہ حالات نارمل ہو جائیں اور گھر صحیح طریقے سے چل سکے۔ جی جزاک اللہ فی الدار شیخ، بعض دفعہ ایسا معاملہ آتا ہے کہ بعض بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نے مجھے طلاق 3 بار کہہ دیا، تو میری بیوی کے ایسا کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ طلاق کا حق عورت کو نہیں، میں نے ذکر کیا کہ طلاق کا حق مرد کو ہے، جی عورت خلا لے سکتی ہے، جی جی اگر عورت کتنی بار بھی کہے تو طلاق واقع نہیں طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ اس کو حق ہی نہیں ہے۔ حق ہی نہیں ہے۔ جی شیخ، کیا آپ کسی دوسرے کی عورت کو، ایک عورت جا رہی کہتی ہے طلق تو کے جی جی یا طلق کے سلاسن، میں نے تجھے طلاق دے دی تو کیا اس پہ طلاق ہو جائے گی؟ نہیں واقع ہوگی۔ وہ آپ کی زوجیت ہی میں نہیں ہے، آپ کو حق ہی نہیں اس کو طلاق دینے کا، تو اس کو طلاق کیسے واقع ہوگی؟ ایسے ہی عورت کو حق نہیں ہے طلاق دینے کا، تو اس کے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شیخ ایک مختصر طور پر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیسے ایک شخص طلاق دے اپنی بیوی کو اگر اسے طلاق دینا ہے، جس طرح آپ نے خلا کے بارے میں بتایا؟ دیکھیے طلاق کا ایک پورا سسٹم ہے شریعت میں، جی جب تک اس کو پورے کو نہ سمجھیں ہم، جی تب تک ہم طلاق کی معنویت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جی جی طلاق ایک ناگزیر صورت حال میں پیدا ہونے والی چیز ہے۔ جی جب کوئی چارہ کار نہ بچے تو آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے شریعت، نہ کہ شروعات میں ہی فائرنگ۔ نہ کہ شروعات میں ذرا سی ناراضگی ہوئی اور طلاق دے کے ہم نے اس کو باہر کر دیا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جی قرآن نے 3 مراحل بتائے ہیں۔ جی اگر شوہر سے بیوی کے مزاج نہیں مل رہا ہے اور ناچاقی ہو رہی ہے تو فرمایا فَإِذُوهُنَّ جی انہیں سمجھا جائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ جی وَاضْرِبُوهُنَّ۔ جی یہ دیکھیے یہاں 3 مراحل ذکر کیے گئے، یہ 3 مراحل ایک دن میں پیدا نہیں ہوں گے، جی پیش نہیں آئیں گے، نہیں۔ ایک وقت لگے گا۔ جی پہلا مرحلہ ہے ان کو سمجھانے کا، سمجھایا۔ دوسرا مرحلہ ہے ان کے بستر الگ کر دینے کا، تیسرا مرحلہ ہے ان کو ہلکی سزا دینے کا۔ اب اس پر بھی اگر معاملہ نہیں سدھر رہا ہے جی فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جی تو ایک ادھر کا پنچایتی ہو ایک ادھر کا پنچایتی ہو، جی دونوں مل کر ان مسائل کو دونوں کو سنیں گے اور سن کر پھر فیصلہ کریں گے۔ اب فیصلہ کرتے ہیں کہ نبھا نہیں ہو سکتا، جی طلاق ہی ایک آخری چارہ رہ گیا ہے، تب طلاق دینے کی پھر صورتحال بنے گی، اور پھر اس میں بھی یہ ہوگا کہ ایک طلاق دے گا، طہر کی حالت میں دے گا، گواہ کی موجودگی میں دے گا، اور وہ عورت اسی کے گھر میں عدت کرے گی۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ مختصر طور پہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جی 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 اس لیے ہم نے اتنا ہی کہا، پھر جزاک انشاءاللہ اللہ کسی موقع پر اس کو بہت بہت تفصیل سے شکریہ، آپ نے طلاق کا ایک بہترین طریقہ اور خلا کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا، امید ہے کہ ناظرین کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن ناظرین وقت ہمیں مزید اس نشست کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے آج کے اس نشست کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آپ کے بھی اگر سوالات ہیں دینی علم سماجی تو آپ اپنے سوالات کو واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے
ہم تک بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجباً عجبت لغفلة